السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورڈ آف سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج کا ٹاپک ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بیٹی کا نام بکر نہیں تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو بکر سے ہی معروف ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو تمیم سے تھا۔ قبل از اسلام مکہ کی ریاست میں خون بہا کی امانت داری اسی قبیلے کے ثبوت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب چھٹی پشت میں جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتوں کو صحابہ اور صحابیات ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، آپ خود، تمام اولاد اور آپ کے نواسے وغیرہ سب صحابہ اکرام میں شامل تھے۔ آپ کم گوش، سنجیدہ مزاج، باوقار اور حسین و جمیل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور سچی اور شیریں گفتگو سے ہر کسی کا دل مو لیتے۔ ان کا قد موزوں، جسم دبلا، بال گھنگرالے اور چہرہ مبارک حسین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے فہم و فراست پر مبنی ہوتے تھے، لہٰذا لوگ اکثر مسائل اور جھگڑوں میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قلب سلیم کی دولت عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی قوم کو اکثر گمراہ کن اعتقادات اور عادات وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں بہترین نسب والے تھے۔ قرآن کے آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے ابن ہشام فرماتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم میں بہترین نسب والے تھے۔ قریش کے انساب کا انہیں تمام قریش سے زیادہ علم تھا اور ان کی اچھائی بڑائی سب سے زیادہ جانتے تھے۔ خوش مزاج تھے، حسن معاملات کا سبب قوم کے تمام افراد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کا تلاش حق و طویل ایمانی سفر کا نتیجہ اسلام تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع ہی سے دین حق کی تلاش تھی، جو آپ کی فطرت سلیمہ اور درس و بصیرت سے موافقت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ فوراً ایمان لے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر کے بعد لوگوں کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور اسلام کی اشاعت کے لیے کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بھروسے والے افراد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، چونکہ آپ لوگوں میں ہر دل عزیز تھے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی بے حد عزت و محبت تھی، اسی لیے آپ کی کوشش سے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی ابتدائی تبلیغ اور کوششوں سے جن بلند مرتبہ لوگوں نے آپ کے دعوت حق پر لبیک کہا، ان کا شمار 10 مبشرہ صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات نے دعوت قبول حق کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جن شخصیات نے اسلام قبول کیا، انہیں بے انتہا مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار نے ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا اور کوشش کی یہ لوگ دین اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمت و کوشش اور ایمانی جذبے سے کی پختگی سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے بہت سے مسلمانوں کو رہا کروایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں دستور تھا کہ بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا، اے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بوڑھے لوگوں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو۔ اگر تم بوڑھے کی بجائے قومی اور قوی اور جوان لوگوں کو آزاد کرواؤ تو وہ تمہارا ساتھ دیں گے۔
تم کو نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور تمہاری مدافعت بھی کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے والد محترم، اس سے میرا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے باز نہ آتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد مشرکین مکہ آپ کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے باز نہ آتے تھے، لیکن وہ اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بنے رہے اور انہیں مشرکین مکہ کے چنگل سے چھڑا لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثار تھے۔ انہوں نے جرأت و بہادری سے ہر موقع پر اپنی جانثاری کے مثالیں قائم کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم انتہا ہو گئی ہے تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ وہاں کے بادشاہ کے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے حبشہ کی سرزمین کی طرف چل پڑے۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس ہجرت میں شامل تھے۔ ہجرت حبشہ کے بعد ہجرت مدینہ کا وقت آیا تو سب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ یہ ہجرت مدینہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھیوں کے طور پر منتخب کیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ یہ ہجرت کی اور غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا، جس کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے پورے سفر کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ جس وقت مشرکین مکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے قریب پہنچے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہونے لگی تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان دلایا اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین دلایا۔ حضور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اپنے وصال تک حضور کو مسلسل 10 برس حالت جنگ میں رہنا پڑا۔ اس دوران جو بھی غزوات ہوئے ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی ایک مشیر کے فرائض بھی انجام دیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ دین کی نصرت اور کامیابی و کامرانی کے لیے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے پر میں جہاد کیا اور کفر و اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک ہونے والے تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ سیدنا سلمہ ابن اقوا بیان کرتے ہیں، میں نے 7 غزوات میں نبی کے ساتھ شرکت کی، اس کے علاوہ دیگر 9 جنگی مہمات میں جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمایا کرتے تھے شرکت کی۔ کبھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر ہوتے اور کبھی سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے دوسرے سال جب کفار و مسلمانوں کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق اس معرکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش تھے۔ غزوہ بدر میں جو قیدی گرفتار ہوئے ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ طے کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فدیہ لینے کی تجویز پیش کی اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم ان کے گردنیں اڑا دیں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر کی رائے قبول کی اور میری رائے کو نظر انداز کر دیا۔ معرکہ احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور کفار کا سردار ابو سفیان اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اسلام کے ستون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا محاصرہ کیا گیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا پکڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غزوہ خیبر کے موقع پر پہلے علمبردار تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رسول کے شانہ بشانہ تھے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں سے خطاب کرتے اور مختلف مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق کہنے اور حق کی دفاع کرنے کے کبھی نہیں گھبراتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کٹھن سفر اور مشکلات کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو انفاقو فی سبیل اللہ کی ترغیب دی اور ان کو اجر عظیم کی بشارت دی۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر کا کردار بے مثال ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر فرمایا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اسلام ان کی تمام خدمات کے بدلے میں حضرت ابو بکر صدیق پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پوری ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو بکر اپنے والد محترم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہیں رسول کے سامنے بٹھا دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، اگر تو اپنے بزرگ باپ کو اپنے گھر میں رہنے دیتا اور ہم ان کے پاس آ جاتے تو یہ ہمارے لیے باعث عزت و تکریم ہوتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اکرام میں ارشاد فرمائی۔ یوں فتح مکہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہی فضائل سے بھری پڑی ہے۔ چند ایک کا ذکر درج ذیل ہے۔ راز نبوی کے محافظ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئیں تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ سے شادی کی پیشکش کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت غصہ آیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ کچھ دن بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شاید آپ مجھ سے خفا ہیں کہ جب آپ نے مجھ سے حفصہ سے نکاح کی بات کی تو میں نے آپ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، بالکل ہوں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، میں تمہاری پیشکش کا جواب صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ کا ذکر کر رہے تھے، لہٰذا میں رسول کا راز فشاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ارادہ ترک کر دیتے تو حفصہ سے میں شادی کر لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو بکر سے غرور کی نفی فرمانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سیدنا ابو بکر نے کہا، میرا کپڑا چلنے سے ایک طرف لٹک جاتا ہے سوائے اس کے کہ میں اس کا خوب خیال رکھوں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو غرور اور تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا، یعنی اگر بے خیالی میں ایسا ہو تو وہ تکبر نہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام جو ان کے لیے روزہ کر لاتا تھا، ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے پوچھا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ یہ کیسی کمائی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیسی کمائی ہے؟ غلام نے جواب دیا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ پوری بات ہو گئی۔ آج وہ شخص مجھے ملا تو اس نے اس کی اجرت میں مجھے یہ چیز دی تھی جس میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں تو سیدنا ابو بکر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی ہر چیز قید کر کے باہر نکال دی۔ مہمان نوازی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بے حد مہمان نواز تھے۔ کبھی اللہ کی راہ میں
دینے سے ہاتھ نہ روکا تھا، ہر موقع پر مہمان کی مہمان نوازی کرنا خوش نصیبی سمجھتے تھے، چاہے خود فاقے سے ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و تائید کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑنے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابو دراد بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ وہ اپنے تابند کا ایک کونا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھٹنے سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے صاحب ابو بکر کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سلام کیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھ میں اور ابن خطا میں کچھ تکرار ہو گئی ہے۔ میں نے جلد بازی میں انہیں کچھ سخت الفاظ کہہ دیے، پھر میں شرمندہ ہوا اور ان سے معافی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اللہ تجھے بخشے۔ 3 بار یہی فرمایا، پھر سیدنا عمر شرمندہ ہوئے اور ابو بکر کے گھر آئے اور پوچھا، ابو بکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر ڈر گئے کہ نبی سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفا نہ ہو جائیں۔ 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم غلطی میری ہی تھی۔ 2 دفعہ یہی کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، لیکن تم نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اور ابو بکر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا، اور اس نے اپنی جان اور اپنے مال سے میری مدد کی، تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو اذیت پہنچانا چھوڑ سکتے ہو؟ 2 دفعہ یہی فرمایا، پھر اس کے بعد صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ سیدنا عمر بن العاصر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات سلاسل کی لڑائی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ابوبکر صدیق سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کا اندازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، لیکن میں تم سے سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میرے ساتھ تعاون کرو، اگر میں کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف فرد بھی میرے نزدیک طاقتور شخص ہے، جب تک میں دوسروں سے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک ضعیف ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق وصول نہ کر لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے، اللہ اس قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت لازم نہیں۔ اللہ تم سب پر رحم فرمائے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز قائم کرو۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام رقم جو انہوں نے اپنی خلافت کے دوران بیت المال سے بطور وظیفہ لی تھی، اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ زندگی میں جو عزت و احترام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وصال کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے مستحق ٹھہرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحد مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب اس طرح بنائی گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک تک آتا ہے۔